صدرہ کے استاد ہیں ان کے لیے یا ان کے والد کے لیے کوٹ ہوتا ہے یہ واقعہ کہ بادشاہی حکومت تھی اسوان میں. بادشاہ کے جو اہل حرم تھے گھر میں لڑائی ہو گئی کوئی. ایک شہزادی محل سے نکل گئی چلی گئی. رات کو نگہبانوں نے بتایا بادشاہ کو کہ آپ کی ایک بیٹی حرم میں نہیں ہے, یعنی گھر میں نہیں ہے. کہا ڈھونڈو. ڈھونڈتے رہے نہیں ملی. دوسرے دن صبح دیکھا تو وہ شہزادی واپس آ گئی. تو انہوں نے پوچھوایا بادشاہ نے گھر سے کہ بیٹی سالم تو ہے؟ کہاں سالم ہے. کہا بلاؤ اس کو. بلایا. کہاں گئی تھی رات کو؟ کہا وہ میں لڑائی ہوئی, ناراضگی ہو گئی, میں چھوڑ کے چلی گئی, مجھے کسی نے پہچانا تو نہیں, مگر میں نکلتی رات ہو گئی تو بازار میں تو دکانیں بند تھی, ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی تھی, اور وہ میں اندر گئی تو دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک حجرے میں شمع جل رہی ہے. تو میں گئی تو دیکھا ایک جوان طالب علم تھا, وہ پڑھ رہا تھا. میں وہاں چلی گئی تو کہا میں نے اس کو کہا کہ میں یہاں رکنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا آپ غلط آ گئی ہیں, یہ جگہ صرف مردوں کے لیے جگہ ہے. اب وہ شہزادی اس نے کبھی زندگی میں نام تو سنی نہیں تھی. کہا وہ ہم تو اہل عرب میں سے, ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے. چپ ہو گیا. کہا تم نے کھایا کیا وہاں؟ کہا اس کے پاس روٹی اور پیاز تھا, اس نے وہی دیا مجھے. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس تھا ہی اتنا کہ میں ہی کھا سکتی تھی. کہا اس نے تمہیں دیکھا؟ کہا نہیں, بس ایک ہی دفعہ دیکھا تھا. کہا اس طالب علم کو بلا کے لایا. بادشاہ نے اسے بلایا, اس سے پوچھا تم نے اس لڑکی کو, بیٹی کو میری کتنی دفعہ دیکھا؟ کہا کہ جب یہ آئی تھی بس اسی وقت وہ بھی نگاہ پڑ گئی غلطی سے. کہا کیسی تھی؟ کہا اس سے حسین میں نے خاتون نہیں دیکھی. تو کہا پھر کیا وجہ بنی کہ ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی؟ تو اس کا ہاتھ اس کے لباس میں تھا. اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا, اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا جب بھی میرے اوپر شہوت غالب ہونے کی کوشش کرتی تھی تو میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پہ لگا دیتا تھا اور کہتا تھا پروردگار میری عفت کو تو ہی بچا سکتا ہے. یہ آگ دنیا کی بہتر ہے کہ چلوں نہ کہ میں قیامت والی آگ میں چلوں. کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی خدا, یعنی آپ سوچتے نا خواتین عفت اور پاک دامنی, نہیں, وہ کہہ رہا خدا میری عفت اور پاک دامنی کو تو بچا سکتا, وہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. میں کہاں ہوں خدا سے اس رابطے میں. آج جوان پریشان ہیں, میں میسج آتے ہیں کہ مولانا صاحب گناہ نہیں چھٹ رہے ہیں. گناہ سستا ہو گیا, گناہ آسان ہو گیا, ماحول خراب ہے. جانے محترم بچوں کو بچائیں ہم اپنے. ہمیں پتا ہونا چاہیے میرا بیٹا بیٹھتا ہے لیپ ٹاپ پر, موبائل پر, بچی ہے کیا کر رہی ہے. اتنا نہ اندھا اعتماد نہیں کریں, کیونکہ وہ بچہ ہے, بہرحال وہ اس دنیا کے بھے میں بہ سکتا ہے. آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر خوف خدا پیدا کریں. آج کہتے ہیں ہم کیا کریں, کچھ نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ بحیثیت کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. ہم اس احساس کو پیدا کریں. بس انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, خطا کار ہے, گرتا ہے, مگر اس کو سجدہ کرے. جب بھی انسان گناہ کی طرف ہو وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. آیت اللہ فروغی کہتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھو, امام زمانہ خود تمہاری حفاظت کریں گے ہر گھنٹے.
اللہم کن ولیک الفرج. وارث زندہ ہے. جب تم ہر وقت اس کی طرف اپنی رجوعات کرو گے وہ خود تمہارے لیے ان اثرات کو مرتب ہی نہیں ہونے دے گا جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جائے. وہ با اختیار ہے, وہ امام وقت ہے, سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. لیکن اپنی توجہ کو تو بڑھاؤں گا اس کی طرف. کتنا اس پہ توجہ کر رہا ہوں, کتنی توجہ ہے. میری توجہ نہیں ہے عزیزان محترم اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. مغفرت کا 10 دن بھی گزر نہ جائے اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ میری مغفرت نہ ہو, شب قدر آئے اور میرے گناہ معاف نہ ہو عزیزان محترم. اور خدا نہ خواستہ اس حالت میں مر جاؤں گا تو کون میری قبر میں آئے گا, کون میرے لیے دعائیں پڑے گا, کون میرے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا, جبکہ میں خود اپنے لیے نہیں گڑ گڑایا زندگی کے اندر. جب میں زندہ ہوں, جبکہ مجھے توفیق ہے, میں اس کو سجدے کر سکتا ہوں, میں رو سکتا ہوں اس کی بارگاہ میں, معافیاں مانگ سکتا ہوں, لیکن میں اپنی زندگی میں نہیں مانگ رہا معافیاں. تو میرے بعد کون میرے لیے معافیاں مانگے گا؟ کوئی نہیں مانگے گا. وقت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان مایوسی کا اظہار